سید الشہداء فرماتے ہیں اے زندگی بسر کرنے والوں، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سارے عالم اسلام کے لیے پیغام کوشچن مارک۔ حضرت کی آنکھ بند ہوئی، 50 سالوں میں یہ کیا ہو گیا کہ اسلام کی باغ دوڑ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں آ گئی؟ لہٰذا وہ سارے لوگ جو سکون و اطمینان سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، سید الشہداء ان کے لیے پیغام کچھ ایسے ارشاد فرما رہے ہیں، ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ لو کہ جس کا حاکم یزید جیسا فاسق و فاجر ہو جائے۔ فاتحہ پڑھ لو۔ سسٹم جب اس طرح کے انسان کے ہاتھوں میں آ جائے جو رسالت کا مذاق اڑائے اور کہے یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، وگرنہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی خبر نہیں لے کر آئے جبرائیل امین معاذ اللہ، فرمایا ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ لو۔ اور فرمایا وہ جو بے تفاوت ہے، وہ جو اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے سید الشہداء کا پیغام من رأى سلطانا جائرا، جو کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہو، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو، اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، لوگوں میں دنگا و فساد، لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہو، اور ایسے انسان کی نہ زبان پر کوئی لفظ آئے، نہ اس کے بیہیویئر میں کوئی تبدیلی آئے، یہ نہ سمجھ کہ تو سکون و اطمینان سے زندگی بسر کر رہا ہے اور گنہگار کے گناہ میں تو شامل نہیں ہے۔ جس مقام پر پروردگار متعال ظالم کو قرار دینے والا ہے، اس بے تفاوت انسان کو بھی اسی مقام پر قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا جہاں جہاں سے میرے مولا کا گزر ہوا، میرے مولا نے پیغام پہنچایا۔ ایک تعداد کو عزیزوں دین کے لفافے کی صورت میں یہ کربلا لے کر آئے تھے۔ انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ عمر سعد جب لڑنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے لوگوں کو، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کی سواریوں حملہ کرو۔ یہ کیا ہو گیا عزیزوں؟ یہ میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اس جملے پر غور کریں عزیزوں، کیا کیا ہے؟ جو لوگ در اہل بیت سے متمسک نہیں رہتے، ہر دوسرے چینل کو جو ہے وہ کیا ہے دیکھنے کی ان کے پاس سعادت ہے، قرآن اور اہل بیت کی بارگاہ میں اپنی جبی جھکانے کی توفیق نہیں ہے، وہ اتنا گر جاتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں ایک بڑی تعداد اس لشکر میں ایسی تھی، کل یتقرب الی اللہ بدم الحسین، توحید کے سائے میں، نعرے توحید کے سائے میں توحید کا گھلا گھونٹا جا رہا تھا۔ یہ ہے بے بصیرتی عزیزوں، جو انسان کو اس طرح سے حجت خدا کے مقابلے میں کھڑی کر دیتی ہے۔ یہی سبب ہے روز عاشور میرے مولا نے کہا لڑنا چاہتے ہو لڑو، رکو پہلے حسین کا پیغام سنو۔ ایک ایک کر کے پیغام دیا، کہا اگر کوئی اور فضیلت میری نہیں مانتے ہو، اتنا تو مانتے ہو اس روح زمین پر نواز رسول میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ بتاؤ میں نے کس کا خون بہایا ہے؟ بتاؤ میں نے کس کا حق چھینا ہے کہ تم اس طرح سے میرے خون کے دشمن ہو گئے ہو؟ بے بصیرتی جو خاندان اہل بیت سے دور ہو جائے۔ اور دوسرا اہم ترین حملہ عزیزوں، حب دنیا۔ یہ حب دنیا بہت سو کو قافلہ حسینی سے دور کر گئی، بہت سو کو توجہ چاہتا ہوں میرے مولا کے مد مقابل لا کھڑا کر گئی۔ بیماری اور مرض اگر چھوٹے لیول کا تھا، اس نے میرے مولا کو چھوڑ دیا۔ یہی بیماری اور مرض اگر بڑے لیول کی ہو جائے، امام کے مقابلے میں آ جاتا ہے، دنیا کا اس طرح سے حریص ہو جاتا ہے۔ 3 یا 4 مختصر مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی صلی اللہ۔ مکے میں ایک صاحب کی ملاقات ہوئی امام سے، امام نے ہر ایک کو پیغام حق پہنچایا ہے۔ امام نے کہا میری نصرت سے ہاتھ پیچھے نہ ہٹا، پیسے کی محبت نے اسے جکڑ لیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے حضرت سے سنا ہے جو میرے حسین کی مدد نہیں کرے گا، عزیزو ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ، توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ، مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی۔ کہنے لگا میں نے حضرت سے سنا ہے جو میرے حسین کا ساتھ نہیں دے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، لیکن ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، بہتر ہے کہ آپ صلح کر لیں، بہتر ہے کہ آپ بیعت کر لیں۔ ساتھ دیجیے گا عزیزو۔ امام نے کیا فرمایا؟ اے میرے بھائی دنیا بہت پست ہے، اتنی گری ہوئی ہے دنیا کہ اس کی خاطر یحییٰ جیسے پاکیزہ نبی کا خون بہایا جاتا ہے،
اس پس دنیا کی خاطر اپنے مولا کا ساتھ نہ چھوڑ۔ امام کے سینے مطہر کے بوسے لیے، روتا ہوا امام کو چھوڑ کر چلا، جب مدینہ پہنچا یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ یہ ہے پیسہ، یہ انسان کو ایسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ دو، عبید اللہ بن حر جوفی، امام نے اسے بھی پیغام پہنچایا، راستے میں ملاقات ہوئی ہے، کوفے کے راستے میں۔ امام نے کہا میرا ساتھ دے، کہا خود ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، گھوڑا دینے کو تیار ہوں، اپنی جان مجھے بہت عزیز ہے، گھوڑا دینے کو تیار ہوں۔ امام نے کہا ہم تم سے ڈونیشن نہیں مانگنے آئے ہیں، ہم تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں، تجھے بلندی تک پہنچانے آئے ہیں۔ اور اب جب کہ تو خود بلندی تک نہیں پہنچنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں سے حسین ابن علی مدد، اور تو میرے لیے خیر خواہی کر رہا تھا، ایک خیر خواہی میری جانب سے لے جا، اتنا دور ہو جا، اتنا دور ہو جا کہ فاطمہ کے لال کی صدائے استغاثہ تیرے کانوں میں نہ پڑے۔ یہ ہے حب دنیا۔ اپنے آپ کو چیک کیجئے اس شب عاشور میں، دیکھیے عزیزوں، روز عاشور انسان اپنے آپ کو چیک کرے، میں کدھر کھڑا ہوں۔ اور امام کے خیمے میں جانے کے اعتبار سے جو موانع اور رکاوٹیں اسے انسان اپنی زندگی سے دور کر دے، یہ ساری دنیا پروردگار نے رسول و آل رسول اور آپ کے پاک و پاکیزہ اصحاب کے چاہنے والوں کے لیے قرار دیے۔ خدا را اس دنیا پر سوار رہیں، یہ دنیا میرے اور آپ پر سوار نہ ہو جائے۔ مجھے میری جان بہت عزیز ہے، بچا پایا مگر اپنی جان، مجھے مال چاہیے، کیا فائدہ ہے اسے مال کا۔ تیسرا فرد ہر سما، 37 ہجری میں مولا کے ساتھ صفین جاتے ہوئے یا آتے ہوئے سرزمین کربلا رکا۔ امام نے خاک کربلا کو بلند کیا اور فرمایا یہی وہ خاک ہے کہ جس سے پاکیزہ ترین لوگ اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ امام کے ساتھ ضرور ہے، امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے۔ گھر پہنچا، اپنی زوجہ سے کہا، زوجہ مومنہ ہے، علی کی چاہنے والی ہے، کہا تیرے مولا سے میں نے کچھ ایسے دیکھا، کہا صبر کر لے، میرا مولا جز حق کے اور کچھ بیان نہیں کرتا ہے۔ ہاں 37 ہجری میں حکومتی اعتبار سے کوفہ سے چلا تھا، ابھی بھی دوبارہ سے حکومت ہی کا نوکر ہے۔ عرض کیا بعض لوگ ہاں معرفت کے تحت نہیں، جو بھی حکومت وہ اس کے نوکر ہوتے ہیں، بہرحال لہٰذا جو ہے وہ کیا ہے 60 ہجری میں دوبارہ سے ابن زیاد کے لشکر میں کربلا پہنچا۔ اب جب وہ نشیب و فراز، وہ درخت، وہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مثال کے طور پر بلندیوں کو دیکھ کر اسے وہ 23 سالہ پہلے والا واقعہ ریکال ہو گیا۔ گھوڑا دوڑاتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچا، سارا قصہ سنایا۔ امام نے فرمایا بتا آپ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ مولا آپ کے مخالفت میں تو نہیں ہوں لیکن آپ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ کیوں؟ کہا میرے بیوی بچے، کوفہ میں ابن زیاد انہیں مار دے گا۔ کہا اتنا دور چلا جا کہ میری صدائے استغاثہ تیرے کانوں میں نہ پڑے۔ چوتھا اور آخری فرد کہ جسے دنیا نے بہت ذلیل کیا، بہت رسوا کیا عزیزوں، عمر سعد لعین ہے۔ مولا نے 2 مرتبہ کہا رے کی تجھے گندم بھی بہت مشکل سے نصیب ہوگی۔ تمسخر اڑاتے ہوئے کہنے لگا میں رے کی جو ہے وہ جو پر اکتفا کر لوں گا۔ کیا فائدہ عزیزوں اس دنیا کا۔ اور جو درے سید الشہداء پر اپنی جبیں جھکا لے، جو رسول و آل رسول کا گرویدہ ہو جائے، اس کی کیفیت یہ ہے عزیزوں کہ مسلم ابن اوسجا کی زبان پر یہ جملے ہیں عزیزوں۔ یہی وہ لمحات تھے جب مسلم نے اپنی وفا کا اقرار کیا اور کہا مولا 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ سخت ترین طریقے سے ہاں میری جان لی جائے، ہاں میری ہڈیوں کو جلا دیا جائے، میری خاکستر کو اڑا دیا جائے، جتنی مرتبہ مجھے زندگی دی جائے گی زہرا کے لال کے لیے قربان۔